الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا احمد بن محمد المکی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن یحییٰ بن سعید الاموی نے اپنے دادا سے، یحییٰ اپنے دادا سعید بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ کنت مع مروان و ابی ہریرہ، میں مروان اور ابو ہریرہ کے ساتھ تھا، فسمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول، میں نے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے سمعت الصادق المصدوق، میں نے سچ بولنے والے اور تصدیق کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ہلاک امتی علی یدی غلمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ فقال مروان غلمہ، مروان کہنے لگا کہ لڑکے؟ قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان، اگر تو چاہتا تو میں ان کے نام بھی لے لیتا ہوں، فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب حدیث بیان کی تو مروان اس وقت خلیفہ نہیں تھا، بلکہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اور مروان اس وقت گاہے بگاہے گورنر بنتا تھا مدینے کا بس۔ تو ابو ہریرہ اس کے پاس بیٹھے رضی اللہ عنہ، اس کو حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ ان لڑکوں سے کیا مراد ہے؟ تمام لڑکے مراد نہیں ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز بھی جب فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر بھی تقریباً 38 سے 39 سال تھی، بس 39 سال سے زیادہ نہیں تھے تو وہ بھی نوجوان ہی۔ یہاں سے چند نوجوان مراد ہیں، اور وہ کون مراد ہیں اس میں واضح ابو ہریرہ کی دوسری حدیث اشارہ کرتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیرے سے 60 کی دہائی سے پناہ مانگتا ہوں، 60 کا عدد جب شروع ہو جائے تو میں تیرے سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اسی لیے 60 سے پہلے 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور 60 کے اندر یزید کے لیے بیعت لی گئی، یزید خلافت پر براجمان ہوا، اور یزید کے آنے کے بعد اس نے اپنے باپ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو چند صحابہ یا چند سنجیدہ لوگ کچھ علاقوں پر گورنر تھے، اس نے ان کو ہٹا کر وہاں پر لڑکوں کو مسلط کر دیا، جس طرح کہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا وہاں پر صحابی رسول کو معزول کیا گیا، اور اس کی جگہ پر پھر یہ زیاد اور اس جیسے لوگوں کو لایا گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہاں سے یزید اور اس کے بعد کے لڑکے مراد ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واضح 60 سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس کے بعد یعنی کہ اشارہ اکثر شارحین یہ کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ چند ان خلفاء کی طرف ہے جو یزید کے بعد، اور اسی طرح پھر مروان آیا، پھر مروان کی آگے اولاد۔ سارے بنو امیہ کا لفظ بولنا درست نہیں ہے، کیونکہ حقیقی طور پر ان کے دور میں بعد کے جو خلفاء ہیں ان کے دور میں جہاد کا عالم ایسا بلند ہوا کہ اس کی ہوئی فتوحات بعد میں اب تک امت مسلمہ سے سنبھالی نہیں گئی۔
بنو امیہ کا دور جب ختم ہوا، اس کے بعد پیش قدمی نہیں ہوئی، بلکہ وہ علاقے جو بنو امیہ نے فتح کر لیے تھے وہ بھی بچائے نہیں گئے۔ جو صاف اور انصاف کی بات ہے نا، بنو امیہ نے نقصان بھی بہت کیا، لیکن بنو امیہ کا جو کمال تھا، اس کے پاس خوبیاں بھی بہت تھیں۔ اسی لیے ہارون الرشید نے ایک محدث سے پوچھا کہ ہم بہتر تھے کہ بنو امیہ بہتر تھے؟ اس نے بڑا زبردست تبصرہ کیا، حتیٰ کہ ہارون الرشید بھی اس کو انعام دیے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ وہ تبصرہ ہارون الرشید کے خلاف تھا۔ اس نے کہا تم ہمارے لیے بہتر ہو، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے تم بہتر ہو، اور اسلام کے لیے وہ بہتر تھے۔ حتیٰ کہ ولید بن عبد الملک ہے یا سلیمان بن عبد الملک ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کے دور میں کہا جاتا ہے کہ فتوحات اور اسلامی لشکر عیسائیوں پر یوں چڑھے ہوئے تھے کہ ان کو عمر کا دور یاد آ گیا تھا کہ شاید کوئی عمر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس طرح فتوحات بڑھ رہی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امت کو بہت سا نقصان بھی ان کے ہاتھوں سے پہنچا۔ امت کی ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ امت کی ہلاکت سے مراد اس زمانے کے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، یہ نہیں کہ قیامت تک آنے والی امت ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے۔ اور ہلاکت سے مراد ہے لوگوں کو ماریں گے، جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو مار دیں گے، اور دوسرا لوگوں کا مال غصب کریں گے، چھینیں گے، اور یہ دونوں کام ہوئے۔ لوگوں کے مال بھی چھینے جاتے رہے، اور جو تھوڑی سی مخالفت کرتا اس کو مارا بھی جاتا رہا، اور خلافت قائم کرنے کے لیے بندوں کو مارنا تو ایسے آسان ہوتا تھا جیسے گاجر مولی کاٹنا۔ تو یہ ابو ہریرہ کے واضح لفظ جو ہیں کہ میں 60 کی دہائی سے پناہ مانگتا ہوں، واضح مطلب ہے کہ اس سے مراد یہ یزید اور اس کے بعد کے لوگ ہیں، لیکن ہر بندہ بعد کا مراد نہیں ہے۔ اس سے وہ خلیفہ مستثنا کیا جائے گا جس نے عدل اور انصاف سے نظام چلایا۔ تو یہ مروان اس وقت خلیفہ نہیں تھا، تو بعض دوسری روایات کے اندر آتا مروان کہنے لگا اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الغلمہ، ان لڑکوں پر اللہ کی لعنت ہو جن کے ہاتھوں امت کو یہ نقصان پہنچے گا۔ اور وہ اس کی اپنی نسل ہی تھی، گویا کہ اللہ نے اس کے منہ سے ہی لعنت کروائی۔ تو بہرحال یہ ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے تھے۔ ابو ہریرہ نے وہ نام کیوں نہیں بتائے؟ دوسری حدیث کے اندر وضاحت بخاری کے اندر گزری ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اگر میں ان کے نام لے لوں تو میری شہرت کاٹ دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کا تعلق علم اور عمل سے نہیں ہوتا، وہ چیزیں حالات حاضرہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایسی چیزوں پہ خاموش رہنا بھی بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حفظت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین اما احدهما فقد بثثت فیکم واما الاخر ولو بثثت لقطعت هذه البلعوم، میں نے اللہ کے رسول سے 2 علم کے برتن بھرے تھے، ایک جو بھرا تھا نا وہ میں نے تم میں ایسے بکھیر دیا، اور دوسرا جو برتن تھا نا اگر اس کو میں تمہارے اندر بکھیروں گا تو میری شہرت کٹے گی۔ اس برتن کے اندر جو کچھ تھا وہ صرف اور صرف اس وقت کے حکمرانوں کے بارے میں تھا، ایسا حکمران ہوگا، ایسا حکمران ہوگا، ایسا حکمران ہوگا، اور ابو ہریرہ ڈرتے ہوئے ان کی شناخت نہیں کرتے تھے۔ بس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو ہریرہ علم کا ایک برتن اپنے ساتھ لے گئے اور ہم علم سے محروم ہو گئے، بلکہ اس کا تعلق اس زمانے کے حکمرانوں سے تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا بیان کرنے میں، سوائے اس کے کہ مصیبت کے لے پہ آئے۔ تو اس سے یہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ شر سے بچنے کے لیے خاموشی بہتر ہوتی ہے تاکہ انسان کو ضرر نہ پہنچے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حکمران کتنا بھی ظالم آ جائے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ان سے ہلاک ہوگی ان کے ہاتھوں، اور صحابہ ان کے زمانے میں موجود تھے۔ اب یزید کے زمانے میں جو 3 واقعات ہوئے انتہائی تکلیف دہ واقعات ہے، وہ مدینے کا جو واقعہ حرہ، مدینے کو جلایا گیا، مدینے کے اندر قتل عام کیا گیا،
مکے کا واقعہ، بیت اللہ کو جلایا گیا، اور اس کے علاوہ اور جو اس کے زمانے کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا. یہ 3 واقعات ایسے ہیں کہ یزید کی 4 سالہ حکومت کے اندر 3 اتنے بڑے واقعات کہ جو امت کو آج تک وہ واقعات تکلیف دیتے ہیں. اس کا سبب کچھ بھی تھا. اکثر جو لوگ ہیں وہ اس کے سبب کہتے ہیں جی یزید نے جو کیا وہ صحیح کیا اس لیے کہ یزید کی خلافت توڑی جا رہی تھی. یہ بھی زیادتی والی بات ہے. اب حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف ہم بولیں گے یزید کے دفاع میں، اب ہم زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف بولیں گے یزید کے دفاع میں، ہم تو ایسا کبھی نہیں کریں گے. بہرحال ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کو کافر اور مرتد اور اس کو گالیاں دینا اپنا وتیرہ بنا لیں. یہ بھی ہم اس چیز کو نہ پسند کرتے ہیں نہ اس کی دعوت دیتے ہیں. لیکن احادیث جو بولتی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ہاتھوں بہت بڑا نقصان پہنچا امت کو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی خروج نہیں کیا، وہ تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں. اس کے بعد کے صحابہ موجود تھے، کسی نے خروج نہیں کیا حکمرانوں کے خلاف. یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے حکمران جتنا بھی ظالم ہو، آپ کا مال لوٹے، ناجائز ٹیکس لگائے آپ کے اوپر، ناجائز آپ کو عجیب معاملات آپ کے ساتھ، ہمیں اسلام کہتا ہے خروج نہیں کرنا اس کے خلاف، کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے. یہ منہج ہے. اللہ سمجھ دے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کی تنصیبات کے اوپر حملے کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو خود ہی کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے دفاعی نظام کو تباہ کرتے ہیں اور مسلمانوں پر حملے کر کے. اللہ کے بندو تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ تم اگر اپنی اسلام سے محبت رکھتے ہو تو جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان کے خلاف جہاد کرو. جو تمہاری مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو. ٹھیک ہے ان لوگوں کے اندر کمزوریاں ہیں، یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن چور کو نہ مارو، چور کی ماں کو پہلے مارو. جب تم ان کی ماں کو مار دو گے نا تو یہ یتیم ہو جائیں گے، پھر جیسے کہو گے کریں گے. یہ واللہ یہ صرف اس ٹائم کفر کا کمر توڑنے کی بات ہے. کفر کی کمر جب ٹوٹے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ ملک ٹھیک ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے، ہم مایوس نہیں ہیں ان سے، لیکن کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ کتنے حکمران کے جن کو نبی کی زبان نے کہا تھا کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی، صحابہ ان کے زمانے میں موجود تھے، صحابہ نے ان کے خلاف خروج نہیں کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور اپنے منہج کو درست بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3605.